محبوب خدا سید و سرور کے برابر. سبحان اللہ. ابھی شیر اہل سنت آئیں گے تو ان کے لیے ماحول گرم ہو جائے گا. سبحان اللہ. محبوب خدا سید و سرور کے برابر لاؤ تو کوئی میرے پیمبر کے برابر. محبوب خدا سید و سرور کے برابر لاؤ تو کوئی میرے پیمبر کے برابر. اور لاکھوں ہیں زمانے میں سکندر کے برابر. لاکھوں ہیں زمانے میں سکندر کے برابر. پر کوئی نہیں آقا تیرے نوکر کے برابر. پر کوئی نہیں آقا تیرے نوکر کے برابر. خطاب کے لیے ملتمس ہو پیر طریقت رہبر شریعت فناسی شیخ شیر اہل سنت حضور مولانا پیر سید ضیاء القاسمی شاہ مشہدی سیاد رشین دربار لیکن علیہ شریف. اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو. الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ وبناتہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. الصلاة السلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. میرے سرکار کے جلووں کی رسائی تو دیکھو. حضرت پیر صاحب کا لکھا ہوا کلام ہے. میں چاہوں گا آپ بھی داد محبت سے کہے سبحان اللہ. اتنا ڈھیلا خطیب میں نہیں ہوں. حضرت صاحب بیٹھے ہیں تو مچل کے کہے سبحان اللہ. پتہ چلے آپ کو. میرے سرکار کے جلووں کی رسائی تو دیکھو. جہاں پہ نظروں کی ہے رسائی وہاں مصطفی تو دیکھو. جہاں پہ ہے نظروں کی رسائی وہاں مصطفی تو دیکھو. اپنے تو اپنے غیروں پر بھی کرم فرماتے ہیں. اپنے تو اپنے غیروں پر بھی کرم فرماتے ہیں. ان کے آنے کی ہر طرف ہے دعائی تو دیکھو. ایاز کا سر فخر سے کیوں نہ ہو بلند. آخر میں حضور نے کیا خوبصورت فرما دیا. ایاز کا سر فخر سے کیوں نہ ہو بلند. جس آقا سے نسبت ہے ان کی کرم فرمائی تو دیکھو. حمد و صلات کے بعد زینت مسند صدارت عالمی مبلغ اسلام جگر گوشہ امام العارفین شہزادہ غوث زمان حضور قبلہ عالم آفتاب شریعت مہتاب طریقت حضور والے مرتبت حضرت خواجہ خواجگاہ حضرت پیر جہاں زیب بادشاہ قاسمی دامت برکاتہم العالیہ سجادہ نشین دربار عالیہ مولا شریف. حضور قبلہ عالم دنیا تصوف کے بادشاہ عالم اسلام کے عظیم روحانی پیشوا شہزادہ غوث الورا جگر گوشہ تصویر امام العارفین آفتاب شریعت مہتاب طریقت حضور والے مرتبت سفیر عشق رسول حضرت پیر ڈاکٹر فضیل ایاز صاحب قاسمی دامت برکاتہم العالیہ مرکزی صدر اتحاد المشائخ پاکستان و مرکزی نائب صدر سنی اتحاد کونسل پاکستان و مرکزی نائب امیر جماعت اہل سنت پاکستان و مرکزی امیر اعلیٰ انجمن محبان طریقت انٹرنیشنل والی مرکزی دربار عالیہ مولا شریف اور دربار عالیہ مولا شریف کے مہکتے ہوئے پھول
حضرت صاحبزادہ صاحب تشریف فرمائیں. ان حضرات کی حاضری دعاؤں سے اور ان کی نگاہ سے آپ کے ساتھ چند لمحوں کے لیے گفتگو ہے. دعا کریں کہ اللہ رب العالمین میری اور آپ سب کی حاضری کو اپنے مرشد گرامی کا صدقہ اپنی بارگاہ میں درجہ قبولیت عطا فرمائے. آج کے اس پروگرام میں جو ہے اس کی نسبت حضور خواجہ خواجگاں غوث المعظم حضور خواجہ پیر محمد قاسم صادق بانی و والی مولا شریف رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور آپ کی ولایت کے وارث آپ کی لخت جگر حضور قبلہ عالم خواجہ غریب النواز مولوی امام الصابرین اعلیٰ حضرت پیر محمد زاہد خان صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور آپ کے لخت جگر حضور قبلہ عالم امام العارفین حضرت پیر آفتاب احمد قاسمی صبغت اللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ساتھ منسوب ہے. میرا ایمان ہے کہ جن کے ساتھ آج کی یہ نسبت منسوب ہے ان کی توجہ بھی اس طرف ہے جو بھی صدق سے محبت سے عشق سے ادب سے آج کس پروگرام میں بیٹھے گا. اگر کوئی خالی دامن لے کے آیا ہے تو ان کی نگاہ سے خالی نہیں جائے گا, اس کے دامن کو بھرپور کر دیا جائے گا. حضرات لیکن میں اپنی گفتگو کا آغاز اپنے انداز سے کرتا ہوں, آپ سے بھی اپنے انداز میں چند لمحے گفتگو کرنا چاہتا ہوں. حضرات آج کا یہ دور بڑا پرفتن دور ہے اور آج مختلف قسم کے گروہ مختلف قسم کے جھنڈے اٹھائے پھر رہے ہیں اور ہر گروہ کا یہ دعویٰ ہے کہ لوگوں اگر کامیابی چاہتے ہو تو میری جماعت کے جھنڈے کے نیچے آؤ. کوئی کہتا ہے کامیابی چاہتے ہو میری جماعت کے جھنڈے کو تھامو. لیکن آؤ میں خواجگان مولا شریف کے اس میں بیٹھنے والوں تمہیں بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ کے یار, رب کے دلدار, امت کے غمخوار, مدینے کے تاجدار, حبیب کردگار, احمد مختار, مائی آمینہ کے لال, میرے اور آپ کے لجپال نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں قیامت کے دن میرا جھنڈا ہوگا, جو اس کے نیچے آئے گا وہی نجات پائے گا. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ قیامت کے دن آپ کا جھنڈا ہوگا؟ فرمایا ہاں میرے غلاموں میرا جھنڈا ہوگا. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے جھنڈے کا نام کیا ہے؟ فرمایا میرے جھنڈے کا نام لواء الحمد ہے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی لمبائی اور چوڑائی کتنی ہوگی؟ آقا نے آسائے ختم نبوت اٹھا کے فرمایا لوگوں میرا جھنڈا مغرب سے مشرق تک اور شمال سے جنوب تک ہوگا. یا رسول اللہ جھنڈے کو تھامنے والے آپ خود ہوں گے؟ فرمایا نہیں میں تو گناہگاروں کی شفاعت میں مصروف ہوگا. یا رسول اللہ پھر اس جھنڈے کو کون تھامے گا؟ فرمایا من حملہ فی البدر, میرا جھنڈا وہ تھامے گا جس نے بدر میں تھاما. محبت کے ساتھ بولو نا بھائی. یا رسول اللہ بدر میں کس نے تھاما؟ فرمایا من حملہ فی العود, میرا جھنڈا وہ تھامے گا جس نے عود میں تھاما. یا رسول اللہ عود میں کس نے تھاما؟ فرمایا من حملہ فی الخندق, میرا جھنڈا وہ تھامے گا جس نے خندق میں تھاما. یا رسول اللہ خندق میں کس نے تھاما؟ فرمایا من حملہ فی الخیبر, میرا جھنڈا وہ تھامے گا جس نے خیبر میں تھاما. یا رسول اللہ خیبر میں کس نے تھاما؟ فرمایا جو ہجرت والی رات میرے بستر پہ سویا. یا رسول اللہ ہجرت والی رات آپ کے بستر پہ کون سویا؟ فرمایا جو مکہ کی فتح پہ میرے کندھوں پہ چڑھا. یا رسول اللہ وہ کون ہے؟ آپ کے قریب مولا کائنات تھے. ہاتھ اٹھا کے فرمایا لوگوں یہ ہے مکے کا گوہر میری فاطمہ کا شاہ. اس مجلس میں پیکر صدق و صفا, منبع جود و عطا, افضل البشر بعد الانبیاء, امیر المومنین, خلیفۃ و بلا فصل حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ موجود تھے. اٹھ کے علی المرتضیٰ کے ماتھے کو چوما. فرمایا علی تجھے مبارک ہو, تجھے نبی نے جھنڈا عطا کیا ہے. علی المرتضیٰ اٹھ کے صدیق پاک کے ماتھے کو چوما. فرمایا پیارے تجھے بھی مبارک ہو. صدیق کہتے ہیں تجھے تو نبی نے جھنڈا دیا, علی مجھے کس چیز کے مبارک؟ فرمایا اگر نبی نے جھنڈا مجھے دیا ہے تو مسلح آپ کو عطا کر دیا ہے. لیکن حضرات آج کے دور میں کچھ بدبخت ایسے ہیں جو صرف جھنڈے اٹھائے ہوئے ہیں اور مسلح بنائے ہوئے ہیں. کچھ بدباطن ایسے ہیں جو صرف مسلح اٹھائے ہوئے ہیں اور جھنڈے بنائے ہوئے ہیں. آؤ خواجگان مولا شریف کی مجلس میں بیٹھنے والوں, میں تمہیں دعوت فکر دینا چاہتا ہوں. نہ صرف مسلح والے حق پر ہے, نہ صرف جھنڈے والے حق پر ہے. آؤ ان اللہ والوں کی بارگاہ میں ان کے قدموں سے
علی کی ختم نبوت کو بھی مانتے ہیں, ابو بکر کی صداقت کو بھی مانتے ہیں, امیر عمر کی عدالت کو بھی مانتے ہیں, عثمان کی سخاوت کو بھی مانتے ہیں, علی کی شجاعت کو بھی مانتے ہیں, حسنین کی شہادت کو بھی مانتے ہیں, امام اعظم کی فقاہت کو بھی مانتے ہیں, اور میرے 11ویں والے پیر کی ولایت کو بھی مانتے ہیں. اتنی ڈھیلی سبحان اللہ سے تو بات نہیں بنے گی, ذرا زور سے بولیے. اب آپ پہ واجب ہو گیا زور سے سبحان اللہ کہنا, زور سے بولیے. یہ کیسی ہستی ہیں؟ حضرت ابو بکر موجود نہیں تو میرے مولا کائنات فرماتے ہیں, مجھے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, علی میں نے رب کی بارگاہ میں بارہا التجا کی, اے اللہ میں علی کو مصلی امامت پہ کھڑا نہ کر دوں, تو مجھے جواب یہ ملا, جس قوم میں ابو بکر موجود ہو اس کی امامت اور کوئی نہیں کروا سکتا. اور حضرت علی موجود نہیں تو صدیق اکبر فرماتے ہیں, مجھے میرے پیارے نبی نے فرمایا میرے علی کے چہرے کو دیکھنا ہی عبادت ہے, میرے علی کے چہرے کو دیکھنا ہی عبادت ہے, میرے علی کے چہرے کو دیکھنا ہی, بولیے نا میرے علی کے چہرے کو دیکھنا ہی, اور زور سے بولیے میرے علی کے چہرے کو دیکھنا ہی عبادت ہے. اور حضرات گرامی قدر, یہ وہ ہستیاں ہیں جنہوں نے ایک دوسرے کے مقام کو پہچانا اور لوگوں کو منوایا. لیکن آؤ, آج کی چونکہ یہ نقش بندیوں کی محفل ہے اور یہ فیضان صدیق اکبر ہے, یاد رکھیے کوئی بھی ہو, کتنے بھی صحابی ہوں, سب کی بیعت حضرت صدیق اکبر کے ہاتھ پہ. رسول اللہ کے بعد جب آپ خلیفۃ المسلمین بنے تو آؤ میں اپنی بات اپنے انداز میں آگے بڑھاتے ہوئے چلتا ہوں کہ حضور سید عالم نبی مکرم نور مجسم جناب احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ جناب علی المرتضیٰ کے بارے میں کیا فرماتے ہیں. کیسے بات کیا حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں, لوگوں پوری کائنات کے لوگوں کا, پوری امت کا ایمان ایک پلڑے میں رکھو, ابو بکر کا ایمان دوسرے پلڑے میں رکھو تو سب پہ میرے ابو بکر کا ایمان بھاری ہے. خلیفہ اشتیاق صاحب بولے نظر آپ بھی, بہت سے بولے تھوڑا سا. اور حضرات, اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, لوگوں اللہ نے جو کچھ میرے سینے کے اندر رکھا, میں نے اپنا سارے کا سارا سینہ ابو بکر کے سینے میں ڈال دیا. محبت کے ساتھ بولیے, اور زور سے بولیے, میں اپنی نسبت کے حوالے سے بات کرنا چاہتا ہوں. حضور فرما رہے ہیں کہ اللہ نے جو کچھ میرے سینے میں رکھا, میں نے اپنا سارے کا سارا سینہ ابو بکر کے سینے میں ڈال دیا. حضرت ابو بکر صدیق کے سینے سے یہ حضرات فیضان نکلا, جناب سیدنا سلیمان فارسی کے سینے کے اندر منتقل ہوا, سلیمان فارسی کے سینے سے یہ فیضان نکلا, امام قاسم کے سینے کے اندر منتقل ہوا, امام قاسم کے سینے سے یہ فیضان نکلا, امام جعفر صادق کے سینے کے اندر منتقل ہوا, اور چلتا ہوا یہ فیضان میرے مجدد دین و ملت حضرت سیدنا شیخ احمد فاروقی سرہندی رضی اللہ عنہ کے سینے کے اندر منتقل ہوا. اکبر بادشاہ تھا, لوگوں رام اور رحمان میں فرق کوئی نہیں, واسطے اور وسیلے کی ضرورت کوئی نہیں, میرے امام میدان عمل میں آ گئے. فرمایا بادشاہ تو کس طرح کی توحید کا درس دیتا ہے, تو بھی رب کو رب کہتا ہے, میں بھی رب کو رب کہتا ہوں, لیکن بادشاہ سن, میں رب کو رب اس لیے نہیں کہتا کہ وہ زمین کا رب ہے, زمان کا رب ہے, این کا رب ہے, آن کا رب ہے, گردش دوران کا رب ہے تو سب کا رب. لیکن بادشاہ سن, میں رب کو رب اس لیے نہیں کہتا کہ وہ چڑیوں کی چہچہاہٹ کا رب ہے, وہ شیروں کی غرغراہٹ کا رب ہے, وہ صبح کے سویرے کا رب ہے, وہ رات کے اندھیرے کا رب ہے, وہ دن اور رات کا رب ہے, وہ ساری کائنات کا رب ہے تو سب کا رب. لیکن بادشاہ سن, میں رب کو رب اس لیے کہتا ہوں کہ رب محمد اس کو میرے محمد عربی کا رب ہے. اتنی ڈیلی سبحان اللہ سے بات نہیں بنے گی, زور سے بولیے گا, اور زور سے کہیے ساتھ ساتھ. بلند آواز سے حضرت صاحب کے چہرے کی زیارت کر کے کہو سبحان اللہ. حضرات بات مختصر کر رہا ہوں, وقت اپنے دامن میں وسعت نہیں رکھتا کہ میں مزید آگے چلوں. میں اپنی بات کو ختم کرنے کے لیے جلدی جلدی آگے چل رہا ہوں. پھر وہ فیضان حضرت مجدد پاک کے سینے سے چلتا ہوا میرے خواجہ خواجگاں حضرت خواجہ نظام الدین کیانی رضی اللہ عنہ کے سینے کے اندر منتقل ہوا, اور پھر آپ کے سینے سے وہ فیضان نکلا تو میرے بابا جی سرکار مولوی غوث زمان خواجہ خواجگاں حضرت خواجہ پیر محمد قاسم صادق بانی و بانی مولا شریف رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے سینے کے اندر منتقل ہوا. جب فیضان منتقل ہوا اور بابا جی اپنے مرشد کے حکم پر مولا شریف کے اس پتھر پہ آ کے بیٹھے تو حضرات پھر ایک نہیں, دو نہیں, 17 لاکھ لوگوں کو ہاتھ پہ بیعت کیا, انہیں
नाम भी कासम है, मुझे रब ने बैठाया भी बहर इरफान के किनारे पे है। जो भी आता है ये नहीं देखता ये अमीर है या गरीब है, ये पीर है या फकीर है, ये गदागर है या शाह है। जो भी आता है मेरा काम है प्याला भर के देना। ये उसकी किस्मत है मौला शरीफ में छोड़ जाए, उसकी किस्मत है नीचे नाले में उंडेल दे, उसकी किस्मत है अपने घर में ले जाए और जाके सारी जिंदगी संभाल के रखे। और हजरात, मेरे बाबा जी साहब रहमतुल्लाह अलैह ने 35,000 लोगों को खिलाफत अता की और आज भी 700 साहिब शरीयत खुलाफा आपके दुनिया के अंदर मौजूद और जलवागर है। और मेरे बाबा जी वो है कि जिनकी बारगाह में इंसान तो इंसान है, हैवान है तो उन्होंने भी फैज हासिल किया है। जोर से बोलो ना मानने वालों, जोर से बोलो, थोड़ा सा और जोर से बोलो। ये जो मुरीद साल हर साल मुर्शिद की बारगाह में रहते हैं, ये उस घड़ी की तलाश में होते हैं। उलमा बैठे पूछिए, वली पे एक वक्त होता है, इंसान तो इंसान है, उस वक्त उसकी निगाह में हैवान है तो वो भी फैज हासिल करता है। और यही फैजान मेरे बाबा जी का था। आपने एक बैन पे तवज्जो डाली हुई थी, वो सर हिलाता रहता था, अल्लाह बोलिए ना, अल्लाह अल्लाह का जिक्र करता था। आपका एक मुरीद सादिक हजूर ख्वाजा ख्वाजगा हजरत पीर सैयद मेर अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में हाजिर हुआ और आपको पेश हुआ। जब मुलाकात हुई तो तारुफ ये पेश करता है, हुजूर मैं बाबा जी कासम मौलवी का मुरीद हूं। तो जब मेरे मुर्शद के बारे में हजरत पीर मेर अली शाह साहब ने सुना तो आपने फरमाया, वो बाबा जी कासम जो बैलों को भी खिलाफत अदा कर देते हैं। अभी भी आप बचले नहीं, मैं समझे सदके जाऊं आपको। मौला शरीफ के दीवानों जरा जोर से कहो सुभान अल्लाह, मचल के कहो सुभान अल्लाह। मुरीद बाहर से नावाकिफ था, दिल पे चोट लगी, वापस पलटा, दरबार आलिया मौला शरीफ में हाजिर हुआ, बाबा जी की बारगाह में पहुंचा। हुजूर में गोरडा शरीफ पीर मेर अली शाह साहब की खिदमत में हाजिर हुआ। जब मैंने अपना तारुफ पेश किया कि मैं बाबा जी कासम मौलवी का मुरीद हूं, तो मुझे पीर मेर अली शाह साहब ने फरमाया, वो बाबा कासम जो बैलों को भी खिलाफत अता कर देते हैं। जब मेरे मुर्शिद ने ये अल्फाज सुने, फरमाया, मेरे अली शाह अल्लाह का वली है, जो बात उसकी जुबान से निकली पूरी हो जानी चाहिए। आपने अपने खुलाफा को साथ लिया, उस बैल की दस्तार बंदी की और फरमाया, लोगों जिस तरह क़यामत वाले दिन मेरे दूसरे खुलाफा उठेंगे, ये भी मेरे खुलाफा में उठेगा और बशरी लिबास पहन के मेरे साथ। आज लोगों ने कहा ये कैसे हो गया? मैंने कहा तुमने भी पढ़ा ही नहीं, तुम्हें पता ही नहीं हुआ क्या? कुरान उठाइए, असहाब काफ के कुत्ते के बारे में अल्लाह कहता है जी, वह कल्बुहुम बासितुन ज़िराइहिल वसील, वो टांगे फैलाए हुए बैठा हुआ है, उसके बारे में कुरान गवाह है और मुफस्सिरीन ने लिखा है वो बशरी लिबास पहन के उनके साथ जन्नत में जाएगा। और हदीस उठाओ, हुजूर फरमाते हैं जिस तरह अंबिया में मैं अफजल हूं, इस तरह मेरी उम्मत के वली पिछली उम्मत के वलियों से अफजल है। तो मुझे कहने दीजिए, अगर असहाबे काफ का कुत्ता उनकी माहियत में जन्नत जा सकता है, तो मेरे बाबा जी का बैल भी बशरी लिबास पहन के जन्नत में जा सकता है। करता हूं, फिर आपके सीने से वो फैजान निकला। ख्वाजा खादगा, ख्वाजा गरीबुन नवाज, आला हजरत इमाम उस्साबिरीन हजरत ख्वाजा पीर मोहम्मद जाहिद खान साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह के सीने के अंदर मुंतकिल हुआ। मकाम मर्तबा क्या मेरा मुख्तसर करता हूं। बैठे मौला शरीफ की मस्जिद में थे, देखने वाले हरम की मस्जिद में देखा करते थे। हजरत फिर वही फैजान आपके सीने से निकला और मेरे सैयदी वो मुर्शदी वो मौलाई इमामुल आरिफीन, कौन इमामुल आरिफीन? वो कुश्ता इश्क नबी, फल के विला के आफ्ताब, कुश्ता इश्क नबी, फल के विला के आफ्ताब, आशिक सिद्दीक अकबर और फिदाए बुतराब, और हैं जहां ज़ेबो फजील याज, जिनकी विलायत की दलील ख्वाजा बाकी बिल्लाह की नजर का इंतखाब हजरत इमामुल आरिफीन पीर आफ्ताब अहमद कासमी सिबगतुल्लाह रहमतुल्लाह ताला अलैह के सीने के अंदर जब ये फैजान मुंतकिल हुआ,
تو پھر صرف حضرات پھر صرف مولا شریف میں نہیں، پنجاب میں نہیں، سرحد اور سندھ میں نہیں، کشمیر کی اونچی نیچیوں وادیوں میں نہیں، میرے مرشد نے پھر استادان کو پوری دنیا کے اندر تقسیم فرمایا. اور پھر آج ہم غلامان مولا شریف کے سر اس لحاظ سے پھر فخر سے بلند ہیں کہ جب سے استادان کے بانی وارث حضور قبلہ عالم مرد درویش مرد خدا مست حضرت پیر جہاں سے بادشاہ قاسمی دامت برکاتہم القدسیہ ہوں، یا حضرت مرد کلندر پیر اورنگزیب بادشاہ قاسمی ہوں، یا حضرت سفیر عشق رسول حضرت پیر ڈاکٹر فضیل ایاز قاسمی دامت برکاتہم القدسیہ ہوں، یہ وہ ہستیاں ہیں کہ انہوں نے بھی اس فیضان کو پوری دنیا کے اندر تقسیم فرمایا. آج بھی یہ فیضان اسی طرح جاری و ساری ہے. آج تقسیم کرنے والوں کے کبھی اس کو تقسیم کیا بابا جی نے، کبھی اس کو تقسیم کیا خواجہ غریب النواز نے، اور کبھی اس کو تقسیم کیا امام العارفین نے. آج تقسیم کرنے والے اور آگئے. حضرات کام وہی ہے، تقسیم کرنے والے بدل گئے، لیکن جو اس وقت صدق سے محبت سے عشق سے آتا تھا خالی وہ بھی نہیں جاتا تھا، جو صدق عشق محبت سے آ جاتا ہے خالی وہ بھی نہیں جاتا. اور حضرات یہ جو ہستیاں بیٹھی ہیں یہ اپنی زندگی کا، ان کے بیٹھنے کا، چلنے کا، اٹھنے کا، بیٹھنے کا ایک ہی مقصد ہے کہ فیضان محبت رسول کو تقسیم کیا جائے. اور میں اگر مختصر بات کروں، حضور سفیر عشق رسول تصویر امام العارفین حضرت پیر ڈاکٹر فضیل ایاز قاسمی دامت برکاتہم القدسیہ کی، تو یہ کوئی خوش آمد نہ ہوگی. یہ میرے مرشد کے لخت جگر ہے، ہمارے مرشد ہیں، ہم ان کے در کے گدا ہے. ہم جتنی بھی تعریف کریں ہمارے لیے یہ ثابت ہے. حضرات یہ وہ ہستی ہے جہاں سے سورج نکلتا ہے. نیوزی لینڈ، فیوجی، آسٹریلیا کی وہ سرزمین، اور جہاں پہ سورج غروب ہوتا ہے امریکہ اور کینیڈا کی وہ سرزمین. پوری دنیا میں آپ محبت رسول کے اس فیضان کو تقسیم فرما رہے ہیں. آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ میں جہاں پر ابھی نئے نئے کچھ لوگ گئے، لیکن وہاں بھی جا کے حضور نے اس محبت رسول کے پیغام کو تقسیم کیا. اور یہ ان کی شان ہے کہ امریکہ کے اندر، امریکہ جیسا مادیت پرست ملک جہاں پر اگر سیدی یا رسول اللہ کے نعرے لگتے ہیں اور بروکلین کی سڑکوں پر لبیک یا رسول اللہ کے نعرے لگتے ہیں، تو وہ جلوس اگر نکلتا ہے 16,000 کے قریب اگر لوگ نکلتے ہیں تو ان کی قیادت حضور قبلہ عالم فرماتے ہیں. بلند آواز سے بولو نا، اور بلند آواز سے بولو. اور پھر یہی نہیں، یہ بھی میرے حضرت کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی کہ آپ کینیڈا کی سرزمین پہ جلوہ افروز ہوئے. جیسے یہاں اشتہار نکلے، اعلان ہوئے کہ حضرت صاحب تشریف لا رہے ہیں اور خطاب کریں گے، وہاں بھی اخبار میں اشتہار آیا، ٹیلی ویژن پہ اشتہار چلا کہ حضور پیر ڈاکٹر صاحب جو ہے وہ جمعے کا خطبہ دیں گے. جہاں یہ اعلان سن کے اپنے آئے وہاں سکھ بھی آ گئے، وہاں سکھ بھی آ گئے، انتظامیہ مل گئی. حضور حال میں سکھ آ گئے ہیں. فرمایا پریشانی کی کوئی بات نہیں، آئے اپنی مرضی سے، جائیں گے ہماری مرضی سے. آئے تھے سکھ تھے، لیکن جب میرے مرشد کے ہاتھوں کو چوم کے اٹھے تو سارے مسلمان ہو چکے تھے. بلند آواز سے بولیے نا ساجد صاحب، اور زور سے بولیے، آپ پہ فرض ہے. حضرات یہ وہ فیضان ہے کہ طیبہ سے منگائی جاتی ہے، سینوں میں چھپائی جاتی ہے، توحید کی میں پیالوں سے نہیں نظروں سے پلائی جاتی ہے. اور جب تک سنگلی میں کنڈی نہ ڈالی جائے سنگلی نہیں بنتی. حضرات یاد رکھیے، کامیاب و کامران وہ ہو گیا جس کی کوئی نسبت قائم ہو گئی. ہم وہ نسبت والے ہیں. ہمارے ہاتھ ان حضرت کے ہاتھ میں، ان کے ہاتھ حضرت امام العارفین کے ہاتھ میں، ان کے ہاتھ حضرت خواجہ غریب النواز کے ہاتھ میں، اور ان کے ہاتھ حضرت سرکار مولوی غوث زمان خواجہ پیر محمد قاسم صادق کے ہاتھ میں، اور ان کے ہاتھ حضرت خواجہ نظام الدین کیانی کے ہاتھ میں، اور چلتے ہوئے یہ ہاتھ حضرت مجدد پاک کے ہاتھ میں، اور مجدد پاک کا یہ چلتا ہوا ہاتھ حضرت امام جعفر صادق کے ہاتھ میں، امام جعفر صادق کے ہاتھ امام قاسم کے ہاتھ میں، ان کے ہاتھ حضرت سیدنا سلیمان فارسی کے ہاتھ میں، اور سلیمان فارسی کے ہاتھ جناب صدیق اکبر کے ہاتھ میں، اور صدیق اکبر کے ہاتھ جناب رسول اللہ کے ہاتھ میں. اور رسول اللہ وہ ہے جن کے ہاتھ یہ عبداللہ ہے
کچھ بدبخت پیدا ہوئے کہ وہ آیات کریمہ جو بتوں کے لیے نازل ہوئی انہوں نے اولیاء کرام پہ پڑھنا شروع کر دی. مجھے بتائیے بتوں والی آیات اولیاء اللہ پہ پڑھنا علم ہے یا جہالت ہے؟ آپ بولے نہیں, زور سے بولیے نا. بتوں والی آیات اولیاء اللہ پہ پڑھنا علم نہیں جہالت ہے. کیوں؟ بت ہیں ولی ہیں, بت ہیں ولی, سینوں سے آواز آئے, بت ہیں ولی. راجہ عرفان صاحب بولیں گے زور سے پھر بات بنیں گے. بت ہیں ولی, بت ہیں ولی ہیں. بت پہ اللہ کی مار ہے, ولی سے رب کو پیار ہے. بت مادیت ہے, ولی روحانیت ہے. بت کی آنکھ میں لکیر ہے, ولی کی آنکھ میں تاثیر ہے. بت دکھاتا ہے تو جسامت دکھاتا ہے, ارے ولی دکھاتا ہے تو کرامت دکھاتا ہے. بت کو کوئی سنائے تو مردہ جان بن جاتا ہے, ولی کو کوئی سنائے خدا خود ولی کے کان بن جاتا ہے. بت کیا ہے؟ بت کی منظری کیا ہے؟ ولی کے آگے شان سکندری کیا ہے؟ مجھے کہنے دیجئے بت پتھر کی مورت ہے اور ولی سنیوں کی ضرورت ہے. علامہ اقبال نے ایسے نہیں کہہ دیا نہ تخت و تاج میں, نہ لشکر و سپاہ میں ہے, نہ تخت و تاج میں ہے, جو بات مرد کلندر کی بارگاہ میں ہے. نگاہ ولی میں یہ تاثیر دیکھی, بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی. اللہ تعالیٰ میری اور آپ سب حضرات کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. چودھری منظور صاحب حضرت صاحب کے بڑے خادم خاص ہیں. خدا تعالیٰ حضرت صاحب کا صدقہ ان پہ خصوصی کرم فرمائے, اور ہم جو زندگی ہے اللہ ہمیں اپنے مرشد کے ساتھ اور ہماری نسلوں کو بھی ان کا خادم اور تابعدار رکھے. بندے رب دے نگاہ کر کے تقدیر بدل دیں دے, لکھی لوح قلم والی تاریخ بدل دیں دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ماشاءاللہ. حضرات محترم, آپ نے ایک ولولہ انگیز جو دلوں کے اندر عشق رسول اور مشائخ اہل سنت بالخصوص خواجگان موڑا شریف کی جو انہوں نے جس انداز سے تعریف اور توصیف اور ان کی سیرت اور ان کے کام کو بیان کیا ہے, دل جو ہے ان کے اس بیان سے بہت روشن ہو گیا ہے. میری اللہ سے دعا ہے. مجھے ڈاکٹر صاحب فرما رہے تھے کہ جب آپ نے اعلان کرنا ہے تو ایک خاص بات بتانی ہے, اور وہ بات ثابت ہو گئی. یہ فیضان ہے موڑا شریف کے غوث زمان حضور قبلہ عالم حضرت خواجہ پیر محمد قاسم صادق رحمت اللہ تعالی علیہ کا. آپ نے دیکھ لیا ہے کہ وہ تیسری پشت سے ان تک پہنچا ہے, شاہ صاحب تک. اور آپ دیکھیں جہاں شاہ صاحب ہیں کنارہ شریف میں, وہی فیضان یہ تقسیم کر رہے ہیں. ہمارے لیے یہ بہت بڑی تسکین کی اور ہمارے لیے بہت بڑی یقین کی ایک علامت ہے. میں ابھی برٹن سے آنے والے علماء اہل سنت کو دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں. حضرت مولانا شاکر اللہ صاحب, حضرت مولانا علامہ حافظ محمد رمضان صاحب اور حضرت مولانا علامہ قاری رضا مصطفیٰ صاحب تشریف لائیں. دل تو میرا یہی چاہتا ہے ان سب سے کچھ نہ کچھ ہم فیض حاصل کریں, لیکن چونکہ اب وقت اس اسٹیج پہ پہنچ چکا ہے کہ مرکزی جو خطاب ہونے والا ہے قبلہ ڈاکٹر صاحب کا, اس میں میں نہیں چاہتا کہ زیادہ وقت لگے. صرف 2 نعتیں ہوں گی. پہلی نعت نہ صرف ہماری ڈربی کی رونق بلکہ اہل سنت کے ٹی ویوں پہ جا کر پوری دنیا کے اندر سرکار کی مدح سرائی سنانے والے میری مراد حضرت مولانا محمد رمضان فریدی. میں